بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی ہوں۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ہی 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا ہے اور بغیر دوسری پارٹی کو نوٹس کیے ہی سسپینڈ کر دیا، جس میں محترمہ میڈم مسرت جلالی صاحب نے اختلاف کیا ہے، اور یہ جو سیولین ٹرائل کا مقدمہ ہے اسے نہ صرف اس اپیل کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے صرف اٹارنی جنرل کے اور وزارت دفاع کے وکلاء کو سن کر ہی اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملٹری انسٹالیشن جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بالکل ایک مختلف واقعہ ہے، اور اس میں کون سی چیز واقعتاً ہی دشمن اور دشمن کے ساتھ مل کے اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب میں جس زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کون سا ایسا شہر ہے یا چوک ہے جس میں کوئی توپ، کوئی جہاز، کوئی تصویر، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ عسکری ٹولز کی نہیں لگائی گئی۔ اب اگر اسے کوئی شخص جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی اس میں گاڑی لگ جاتی ہے یا کوئی پروٹیسٹر جو ہیں وہ گزرتے ہوئے وہاں کوئی شرارت کر جاتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کون کرتا ہے، جو کرتا ہے اس کی تحقیقات کے بعد اس کا باقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے، اور اسے جتنا جرم کیا اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس طرح انہیں، جیسے کہ ہم دہشت گردوں کو یا غرداروں کو، سیولین دہشت گردوں یا غرداروں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس طرح سیاسی ورکرز ٹریٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اب پاکستان کے ہر جرم کرنے والے کو، ہر ایسے شخص کو جس پر جھوٹا سچا کوئی مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، اس کی انصاف کی آخری عدالت وہ سپریم کورٹ ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ ہی عوام پاکستان کے حقوق کا خیال نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ دوران سماعت ایک یہ بھی اطلاع ہے، رپورٹ کرنے والوں نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں جسٹس صاحب نے کہا یہ انسانی حقوق پتہ نہیں ہمیں کس طرف لے جائیں گے۔ خدارا، آپ ہی وہ ہیں اللہ کے بعد جو دنیا میں عدالت لگاتے ہیں اور لوگوں کو بچاتے ہیں یا لوگوں کی سزا کو کنفرم کر دیتے ہیں۔ اگر انسانی حقوق کا آپ نہیں خیال رکھیں گے تو پھر اس ملک میں انارکی کے سوا کچھ بقایا نہیں رہے گا۔ ذاتی انتقام کی طرف گروہ اور لوگ لوٹ جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج انٹیگرل پارٹ آف دا ریاست ہے اور سوسائٹی ہے، اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور یہ ان کی رگوں میں ہمارا خون دوڑتا ہے۔ ہم ان میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، لیکن سب کا خیال کرنا پڑے گا۔ کب سے سیاسی ورکر جو ہیں وہ کسی لکھت پڑھ کے بغیر ہزاروں کی تعداد میں پابند سلاسل ہیں، اور پتہ نہیں کہاں ہیں۔ آپ نے سیولین کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دے کر عوام کو بڑا مایوس کیا ہے۔
خدارا اس کیس کو جلد سے جلد سن کر اس کے منطقی انجام تک پہنچائیے۔ رہنے دیجئے سردیوں کی چھٹیاں، آپ کے کمروں میں ہیٹر وغیرہ تو لگے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے عوام کا خیال کریں، آپ عوام میں سے ہیں۔ اگر آپ عوام پاکستان کا دکھ نہیں سنیں گے تو کوئی اور نہیں ہے سننے والا۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں دھر لیا جاتا ہے، دوسرے میں ضمانت ہوتی ہے، تیسرے میں دھر لیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک لامتناہی سلسلہ مقدمات کا شروع کر دیا ہے اور سیاسی ورکروں اور سیاسی رہنماؤں کو بیہائنڈ دا بار رکھا ہوا ہے۔ آپ کے علاوہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو پھر کون پوچھے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ چلے کیا اس شعر کو بھی کیا ڈپکٹ کرنا ہے کسی چیزوں میں روک لیتا ہوں اپنے الفاظ کو۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے، آپ پاکستان کے لوگوں کے انسانی حقوق کے گارڈین ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں آئین پاکستان کے، اس کی ایک ایک شق کے آپ کسٹوڈین ہیں۔ خدا را خیال کیجئے، اس پی سی ہوئی عوام پر رحم کیجئے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔